صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. صدق اللہ العظیم. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے پہلی والی دو آیتوں میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو اس آیت میں قلبی مرض، قلبی بیماری سے مراد منافقوں کی منافقت ہے اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب ہے، یعنی دل کا بیمار ہے. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں. ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ وغیرہ یہ بھی انتہائی برے مرض ہیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایۂ ناز کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کتنے ہی مریض ایسے ہیں جنہیں اپنے مرض کا علم نہیں ہوتا، اور دل کا مریض بھی انہی میں سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے غافل رہتا ہے، اور اگر اپنے مرض کی پہچان کر بھی لے تو اس مرض کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے. اور یہاں دل کی بیماری سے مراد وہ مراد نہیں ہے ظاہری بیماری کہ اختلاج قلب ہو گیا اور بلاکیج ہو گیا دل کی نسوں میں، ہارٹ پمپنگ ریٹ کم ہو گیا، یہ مراد نہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ فرماتے ہیں دل کا مرض یہ ہے کہ جس خاص کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے. یعنی اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے.
فرماتے ہیں دل کا مرض یہ ہے کہ جس خاص کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، اور دل کا کام کیا ہے؟ علم، حکمت، معرفت الہی اور محبت الہی اور عبادت اور اللہ کے ذکر سے لذت حاصل کرنا، یہ ہے عبادت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر اپنے مرض کی پہچان کر بھی لے تو اس مرض کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی دوا خواہشات کی مخالفت ہے، خواہشات کی مخالفت ہے جو اس پر روح نکلنے کی تکلیف کی طرح ہے، اور اگر وہ اس پر قوت صبر رکھ بھی لے تو کسی ماہر طبیب کو نہیں پاتا جو اس کا علاج کرے، کیونکہ اطباء جو ہیں وہ تو علماء ہیں اور وہ خود مرض کے شکار ہیں، اور بیمار طبیب کم ہی علاج کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یوں یہ دل کا مرض ایک لا علاج مرض بن کر پھیل چکا ہے، اور اس کے علاج کا علم مٹ چکا ہے، نہ اس کے علاج کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود باقی رہا۔ عام لوگ دنیا کی محبت پر اس طرح جھکے کہ انہوں نے ظاہری اعمال کو ہی عبادت سمجھا اور باطن میں ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے عیوب معلوم کرنے کے 4 طریقے ہیں، کہ نفس اور جو قلبی بیماری ہے، باطن کی جو بیماری ہے اس کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے معلوم کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ ایسے شیخ اور مرشد کے پاس بیٹھے جو نفس کے عیبوں کی خبر رکھتا ہو اور پوشیدہ آفتوں کو جانتا ہو، خود کو اس کے حوالے کر دے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کرے۔ مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ اور شاگرد کی اپنے استاد کے ساتھ یہی حالت ہونی چاہیے کہ مرشد اور شیخ اسے عیوب کی پہچان کرائے اور اس کے علاج کا طریقہ بتائے۔ فرماتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایسے شیخ اور مرشد کا وجود نایاب ہے، بہت ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ کسی سچے صاحب بصیرت اور دیندار دوست کو تلاش کرے اور اسے اپنے نفس پر نگہبان بنائے تاکہ وہ اس کے احوال اور اس کے افعال پر نظر رکھے اور ظاہر و باطن میں جو برائی بھی دیکھے اس پر اسے تنبیہ کرے۔ اور اسی طرح کی دوستی کارآمد ہے اور اسی کا حکم بھی ہے کہ دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ دوستی بھی کرے آدمی تو اللہ کے لیے، تو فرماتے ہیں ایسے کے دوست بنائے جو اس کی کوتاہی پر اسے تنبیہ کرے، اگر وہ گناہ میں پڑ جائے تو اسے بتائے اور نشاندہی کرے کہ فلاں قدم تمہارا برائی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مبتلا کر دے۔ تو یہ پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ ہوا، اور فرماتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاؤ کہ وہ عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ
تمہارے عیب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، تو اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو کہ وہ عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انسان اکثر تعریف کرنے والے چاپلوس دوست جو اس کے خوشامد میں لگا رہتا ہے اور اس کے عیوب کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں عیب نکالنے والے دشمن سے زیادہ نفع اٹھاتا ہے۔ مگر انسان فطری طور پر دشمن کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس کی بات کو حسد پر محمول کرتا ہے، لیکن صاحب بصیرت شخص دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ برائیاں لازماً ان کی زبان پر آ ہی جاتی ہیں، جنہیں معلوم کر کے وہ خود سے ان برائیوں کو دور کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور ان میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے اسے اپنے نفس میں گمان کرے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے عیوب کے ذریعے اپنے عیب دیکھتا ہے، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ طبیعتیں خواہش کی پیروی میں قریب قریب ہوتی ہیں، جو بات ایک میں ہوگی وہ دوسرے میں بھی ہوگی، اب یا تو وہ بڑھ کر ہوگی یا پھر کم، لہٰذا اپنے نفس کا خیال رکھتے ہوئے جسے دوسروں میں قابل مذمت دیکھے اس سے نفس کو پاک کرے، اور تادیب کا یہ طریقہ کافی ہے۔ اگر تمام لوگ اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر ان میں جو ناپسندیدہ باتیں ہوں ان کو اپنے سے دور کریں تو انہیں کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ ارشاد فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا، مجھے جاہل کی جہالت بری معلوم ہوئی تو میں نے خود کو اس سے بچا لیا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس اضافے کے مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ریاست چھین جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت تکلیف ہوئی، قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور علیہ السلام کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور حضور علیہ السلام لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اور اضافہ کر دیا، ان کی تکلیف اور بڑھا دی۔ دوسرا یہ کہ منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تیسرا، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کی عبادت میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین و بے قرار ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث پاک ذکر کروں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ کا وبال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے
اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتیں سے ہمارے تمام باطنی امراض کو دور فرمائے، تمام احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رہ کے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک۔